قربان کے مولا نے دنیا ہی میں تمہارے تقوی کے قبول، تمہارے تقوی کو قبول کر کے تمہارے لیے بچائے عطا فرما دی کہ بے شک متقین باغوں میں ہے اور چشمے میں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ باغوں میں اللہ کی عطائیں، اس کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں، صرف جنت کی نہریں اور باغات سے لطف اندوز نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو ملے ہی ہیں۔ اللہ اپنے انعام و اکرام کی بارش ان پر نازل فرماتا ہے، کن لوگوں پر؟ جو متقین ہیں، اور ان کی صفت کیا ہے؟ وہ نیکوکار ہیں، وہ زمین پر اللہ کی اطاعت کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے تھے، وہ عبادت و ریاضت میں اپنی زندگی کے لمحات گزارتے تھے۔ اب ان کی وہ صفت ظاہر کی جا رہی ہے جو رات سے متعلق ہے کہ وہ رات کیسے گزارتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا، وہ رات میں کم سویا کرتے، وبالاسحار هم یستغفرون، وبالاسحار هم یستغفرون، اور پچھلی رات استغفار کرتے، رات کو کم سوتے اور رات کے پچھلے پہر کیا کرتے؟ استغفار کرتے۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیت کی ابتدا ہو رہی ہے متقین سے، اور ان پر اللہ عز و جل کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پاتے ہیں۔ اور پھر یہ متقین کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے یہ نیکوکار تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ راتوں کو کم سویا کرتے۔ یہ کم سو کر کرتے کیا؟ سوتے نہیں تھے تو کرتے کیا تھا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کی اگلی جو قرآن مقدس میں اس کے بعد کا جو ذکر موجود ہے وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ رات کے آخری پہر استغفار کرتے، تو جو رات کو کم سوتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو اللہ کی عبادت و ریاضت میں لگے رہتے، نماز پڑھتے، تلاوت کرتے، اور جب رات کا آخری پہر آ جاتا تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر استغفار کر کے اس سے مغفرت طلب کیا کرتے۔ ارے جب جنت کے حقدار ہیں وہ، متقین اور پرہیزگار ہیں وہ، تو پھر مغفرت کی بھیک مانگنے کی وجہ کیا ہے؟ تو بات سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے کہ عام انسان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ گناہ کر کے بھی بے خوف نظر آتا ہے، اور اللہ والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ عید کے دن جب لوگ نئے لباس زیب تن کر کے ایک دوسرے کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، تو فاروق اعظم اپنے گھر کے دروازے کو بند کر کے عید کے دن رو رہے ہوتے۔ لوگ ملاقات کے لیے پہنچے، بڑی مشکل سے دروازہ جب کھلا تو کیا دیکھتے ہیں کہ فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اور کہا کہ آج تو عید کا دن ہے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں عید اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہوئے،
میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں قیامت میں میرا مولا میرے روزے کو قبول بھی فرمائے گا یا وہ فرمائے گا۔ اللہ والوں کا حال یہ ہوا کرتا ہے کہ وہ نیکی کر کے بھی اللہ سے ڈرتے کہ پتہ نہیں ہماری نیکیاں بارگاہ سمدیت میں مقبول ہوگی یا نہیں۔ تو راتوں کو ان کو بستر پر نیند نہیں آتی، راتوں کو وہ بستر پر کروٹ بدلتے رہتے ہیں۔ ارے مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، جو عبادت کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنی رات کو اپنے معبود کو منانے میں گزارتے ہیں، آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی راتوں کا جائزہ لو تو پتہ چلتا ہے کہ آج کا مسلمان رات کا انتظار کرتا ہے تاکہ کوئی گندے پکچر دیکھے، گندے سیریل دیکھے اور اپنی رات کو لہو و لعب کے اندر گزار دے۔ رات گناہوں میں گزارنے کے لیے نہیں، اللہ والے رات کیسے گزارتے تو قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اپنی رات کو سجدے اور قیام کے اندر گزار دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، 31st نائٹ منانے کے لیے رات نہیں آتی، رات کو مولا کو راضی کرنے کے لیے آتی، اس کی عبادت اور ریاضت کے لیے آتی ہے، اس کو منانے کے لیے آتی ہے، اسے خوش کرنے کے لیے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ الرحمۃ والرضوان ایک بزرگ گزرے، ارشاد فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں انقلاب اور مجھے توبہ کی توفیق ایک کبوتر کی آواز سے نصیب۔ فرماتے ہیں میں رات کو بستر پر سو رہا تھا اور کبوتر نے کچھ کہنا شروع کیا، میں اس کی بولی سمجھ گیا جس میں کبوتر یہ کہہ رہا تھا، ارے غافل، رات کو سونے کے لیے نہیں خدا کو منا۔ فرماتے میں اپنے بستر سے اٹھا، وضو کیا اور اپنے کریم کی بارگاہ کے اندر آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنے کریم کو منانے کے اندر میں نے پوری رات گزار دی اور اس کے بعد سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک مجھے رات کو سونا اچھا لگا ہی نہیں، بلکہ میں یہ سمجھا کہ رات آتی ہی اس لیے ہے تاکہ اپنے معبود کو منایا جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، ان کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے پہنچے۔ جب روح قبض کرنے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل پہنچے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری رونے لگے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور کیا موت سے گھبرا گئے یا مولا کی بارگاہ میں جانے سے آپ کچھ اور مہلت چاہتے ہیں کہ کچھ اور زندگی نصیب ہو جائے؟ ارشاد فرماتے، توجہ کا پوچھا، ارشاد فرماتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرا اور نہ مولا کی بارگاہ میں حاضری میں تاخیر چاہتا ہوں، بس معاملہ سے اتنا ہے کہ ابھی تم میری روح قبض کر دو گے تو مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، اور میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب قبر میں مجھے اتار دیا جائے گا تو جو زمین پر میرے ساتھی، میرے متعلقین اور اللہ کے برگزیدہ بندے رہیں گے وہ سردی کی راتوں میں لمبے لمبے قیام کر کے عبادت کا مزہ لوٹیں گے، اور میں قبر میں چلا جاؤں گا تو اس مزے سے محروم رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل علیہ السلام نے
حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ کیفیت بیان فرمائی، مولا کی رحمت کو جوش ارشاد فرمایا، جاؤ اے الیاس، تمہارے شوق بندگی کی بنیاد پر ہم تمہیں لمبی زندگی عطا کر رہے ہیں، ہمیشہ کی زندگی عطا کر رہے ہیں، تم عبادت کرو اور عبادت کے مزے لوٹ لو۔ یہی وجہ ہے کہ یوم عرفات کو میدان عرفات میں حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں آپ بتا رہے ہیں یہ اللہ والوں کی کیفیت، یہ اللہ والوں کا حال تھا۔ رات اس لیے نہیں آتی کہ ہم راتوں کو لہو و لعب، گپ شپ اور فضول کاموں میں خرچ کریں، بلکہ رات آتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے رب کی بندگی کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں۔ یہ رات ہی تو تھی کہ جس میں رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک پر حتی قبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر برف تھا۔ تو مولا نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شب بیداری اور قیام کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، یا ایھا المرسلون قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے